الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار والضيائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جمعۃ المبارکہ کے موقع پر اللہ کے مقدس گھر میں حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جمعہ کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو فیضیاب فرمائے. آج ہم سب انشاءاللہ بإذن اللہ اجتماعی طور پر خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کریں گے. یہ مہینہ خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت رکھتا ہے، اور اسی مہینے میں آپ کا وصال مبارک بھی ہوا ہے. اس مناسبت سے ہم سب کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار بھی کریں اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا بیان بھی ہو اور آپ کی خدمات کا تذکرہ بھی ہو، بالخصوص آپ کے وہ اوصاف جمیلہ جس کا تعلق براہ راست عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس کا بھی تذکار جمیل ہو. تو انشاءاللہ بإذن اللہ مختصر سے وقت میں تھوڑی دیر ہم آپ اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 کا ایک حصہ بھی تلاوت کیا ہے. اس آیت کریمہ کا تعلق ایک عظیم تاریخی واقعے سے ہے، وہ برسبیل تذکرہ میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس واقعے کی جانب تفصیلی طور پر آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا انشاءاللہ تعالی.
اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور اس کی مدد و نصرت شامل حال ہے۔ ہم لوگ اہل سنت ہیں۔ اہل سنت ہونے کی حیثیت سے ہمارے دینی اسلامی عقائد واضح ہیں، ظاہر ہیں، اور ہر دور میں مسلم رہے ہیں۔ اس پر کہیں سے کوئی زیادہ تبصرہ کرنے کی یا اس پر زیادہ گفتگو کرنے کی حاجت نہیں رہی ہے۔ اہل سنت و جماعت وہ اعتدال والی جماعت ہے جو افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ ہمارے ہاں افراط کی بھی گنجائش نہیں ہے اور تفریط کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت وہ مبارک جماعت ہے جس کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اجماع امت پر ہے، اور یہ وہ مبارک جماعت ہے جہاں انبیاء علیہم السلام کا ادب و احترام واجب و لازم ہے، اہل بیت اطہار کا ادب و احترام واجب و لازم ہے، ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی ادب و احترام واجب و لازم ہے۔ اس تناظر میں ہم اپنی جماعت کی وابستگی پر اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں اور رشک بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم الشان مبارک جماعت میں پیدا فرمایا۔ بلکہ یہاں رک کر کے میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا معنی وہ مطلب ہی عین دین اسلام ہے۔ اگر آپ ایسے سمجھنا چاہیں، عین دین اسلام کا معنی وہ مطلب ہی اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے سرشار ہیں اور اعتدال کے ساتھ دین کی راہ پر گامزن ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ایک ایسی مبارک فہرست بھی ہے، ایسے افراد بھی ہیں جنہیں جو شرف حاصل ہوا ہے وہ شرف اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ چند ایسے نام ہیں، صحابہ حضور علیہ السلام کے بے شمار ہیں، مگر ان میں چند نام ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ شرف عطا فرمایا، وہ خصوصیات عطا فرمائی، تو وہ خصوصیات پھر کسی کو حاصل نہ ہوئیں۔ ان میں خصوصیت کے ساتھ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا نام مبارک، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک، اور حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام کا نام مبارک سر فہرست ہے۔ یہ وہ نام ہیں یا یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم شرف عطا فرمایا کہ یہ شرف پھر اور کسی کو حاصل نہیں رہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبی ہونے اور اپنے رسول ہونے کا اعلان فرمایا، مکہ مکرمہ میں کوہ صفا پر کھڑے ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عالم انسانیت کو مخاطب کیا۔ سامنے اگرچہ اہل قریش تھے، اہل مکہ تھے، مگر عالم انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انی رسول اللہ، یعنی اے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی کا رسول ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، کامیابی کامرانی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، آخری رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ کو معلوم ہوگا اور آپ اکثر سنتے چلے آ رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی دعوت دین دی، جیسے ہی فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، تو اسی وقت دو گروہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے۔ ایک بڑا گروہ وہ تھا جو منکرین کا انکار کر دیا انہوں نے کہ نہیں، ہم آپ کو رسول اور نبی نہیں مانتے، ہم آپ کو آخری نبی رسول نہیں مانتے، ہم اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہیں،
وہی باپ دادا کا دین جو بت پرستی کفر و شرک کا تھا، ہم اس پر قائم ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اور چند ایسے تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ حیات طیبہ سیرت مبارکہ سے نہ کہ صرف بے پناہ متاثر تھے، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت بھی فرماتے تھے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ 40 سالہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے سامنے، وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے، بلکہ کفار مشرکین بھی جانتے تھے، مگر وہ گروہ جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ چند تھے، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انہیں قلبی محبت تھی، دلی محبت تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ چاہتے تھے۔ وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ یہ وہ نبی، وہ رسول ہیں، یا وہ ہستی ہیں جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، یہ وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، یہ وہ ہیں جن کے دامن رحمت پر کہیں سے کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، جنہوں نے کسی کو ایذا نہیں پہنچائی، جنہوں نے کبھی گالی گلوج نہیں کی، کبھی کنہوں نے غلط کام نہیں کیا، کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب کے قریب نہیں گئے، کبھی غلط کاموں کے قریب نہیں گئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری تفصیلات جو عام تھی وہ سب جانتے تھے کہ یہ بڑی مبارک ہستی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے آگے بڑھے، ایمان لانے والے آگے بڑھے ایمان لانے والے، تو ان میں اللہ اکبر یہ تفصیل علماء کرام نے اپنے طور پر بیان فرمائی کہ ان میں یعنی مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک۔ خواتین میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا نام مبارک۔ اور پھر گھر میں اس وقت عمر مبارک حضرت علی کی کم و بیش 10 سال کی تھی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سر فہرست۔ یہ وہ 3 ہستیاں ہیں جنہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ کلمہ پڑھ لے، یا یہ کہ آپ مسلمان ہو جائے، یا یہ کہ آپ دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے، بلکہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان فرمایا تو وہ پیر کا دن تھا، اور میں نے منگل کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ نماز ویسے شب معراج میں فرض ہوئی ہے، مگر عبادت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روز اول سے ہی نماز کی پابندی فرماتے تھے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا۔ عمر مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور علیہ السلام سے 2-2.5 سال کی روایت میں جیسے آتا ہے، آپ چھوٹے ہیں، مگر تقریباً آپ ہم عمر ہیں، مگر یہ کہ چھوٹے ہیں حضور علیہ السلام سے عمر مبارک میں، مگر دونوں ساتھ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن مبارک، حضور علیہ السلام کا بچپن مبارک ساتھ گزرا ہے۔ جوانی کی دہلیز پر بھی آپ دونوں نے ساتھ قدم رکھا ہے۔ اکثر حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، حضرت صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھے، بہت ساری تفصیلات آپ کو ملتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا تھا عبد الکعبہ۔ یہ نیت کی تھی کہ میرا یہ بیٹا پیدا ہو جائے تو میں ہمیشہ اسے کعبہ شریف کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، کعبہ شریف کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یہ نیت کر لی تھی۔ حضرت صدیق اکبر پیدا ہوئے، بچپن شریف ہے، بچپن شریف میں ہی آپ کے والد بزرگوار حضرت ابو قحافہ آپ کے والد بزرگوار آپ کو چھوٹی عمر ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، تو حرم کعبہ لے جاتے۔ حرم کعبہ میں ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت 360 بت رکھے ہوئے تھے،
اس سے بھی زیادہ تھے، چھوٹے بڑے وغیرہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، کچھ اور ہی منظور تھا. حضرت صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ روز اول سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی بت کو، ذرا سا غور کر کے دیکھیں، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. حالانکہ اس دور میں ابھی اسلام کا کہیں سے کوئی نام نہیں تھا، لوگ بھول گئے تھے دین اسلام کو، چونکہ یہ ہر نبی کا دین، ہر رسول کا دین رہا ہے. لوگ عقیدہ توحید سے منحرف ہو گئے تھے، عقیدہ رسالت سے منحرف ہو گئے تھے، عقیدہ آخرت سے منحرف ہو گئے تھے، معبودان باطل کی پرستش کرتے تھے، بت پرستی عام تھی. مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، بچپن سے اللہ تعالی نے آپ کو بت پرستی سے محفوظ کر دیا. میں کبھی کبھار تذکرہ کرتے کرتے یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا. چھوٹا سا بچہ، چھوٹے سے بچے کو بت پرستی نہ کی جائے، اس کا علم کیسے، جبکہ گھر کا ماحول بت پرستی کا ہے، مکہ کا ماحول بت پرستی کا ہے، مکہ کا معاشرہ بت پرستی کا ہے، 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. مگر حضرت ابوبکر صدیق بت پرستی کے قریب نہیں گئے، بلکہ ایک روایت تو ایسی ہے کہ آپ کے والد صاحب آپ کو خانہ کعبہ کے اندر لے گئے، خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے. کہا کہ یہ فلاں بت کا نام ہے، یہ فلاں بت کا نام ہے، یہ فلاں بت کا نام ہے، اے ابو بکر انہیں سجدہ کرو، انہیں سجدہ کرو، انہیں سجدہ کرو. تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے والد سے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ خانہ کعبہ سے باہر چلے جائیں، میں مخصوص طور پر مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ میں کروں گا، آپ ذرا سا باہر چلے جائیں. تو خانہ کعبہ سے آپ کے والد بزرگوار باہر جاتے جاتے اپنے بیٹے سے کہنے لگے، چونکہ دیکھتے تھے نا بچپن سے کہ یہ بچہ بڑا عجیب و غریب ہے، بچپن سے دیکھتے تھے، بچپن سے دیکھتے تھے. بلکہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں جب اس بیٹے کا نام عبد الکعبہ رکھی اور اس کی ولادت ہوئی تو ایک مرتبہ یکائک غیب سے آواز آئی، یکائک غیب سے آواز آئی کہ خبردار اس بچے کا نام یہ وہ فلاں نہ رکھنا، بلکہ یہ عتیق ہے، عتیق، اس بچے کا نام عتیق ہے، یعنی جہنم سے آزاد، اس کا نام عتیق ہے. اور بھی مطلب ہے کہ اس طرح کی روایتیں پڑھنے کو ملتی ہیں. اللہ اکبر. آپ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ جائیے، آپ ذرا سا باہر جائیے، میں کچھ مخصوص، میں اپنے طریقے کے مطابق کچھ کرنا چاہتا ہوں. لیکن جاتے جاتے آپ کے والد صاحب کیونکہ جانتے تھے کہ یہ بچپن سے بڑے عجیب مزاج کا ہے، تو آپ کے والد صاحب نے کہا کہ دیکھو بیٹا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جو ان بتوں کی شان کے لائق نہ ہو، ان بتوں کی شان میں گستاخی نہ کرنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا. یہ مطلب ہے کہ بتا دیا. اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ جانثار صحابی، چھوٹے سے بچے ہیں، خانہ کعبہ میں ہیں، آپ کے والد بزرگوار چلے جاتے ہیں تو آپ بتوں سے خطاب کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ بتوں سے خطاب کرتے ہیں، اور خطاب کر کے کہتے ہیں کہ آپ خدا بنے بیٹھے ہو، آپ خدا بنے بیٹھے ہو، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. آپ خدا بنے بیٹھے ہو، میں بھوکا ہوں، ذرا مجھے کھانا تو کھلاؤ. میں بھوکا ہوں، بھوکا ہوں، ذرا مجھے کھانا تو کھلاؤ. اللہ اکبر. کوئی جواب نہیں آیا. پھر آپ نے اتمام حجت کیا کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، ذرا مجھے کپڑا تو پہناؤ، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، ذرا مجھے کپڑا تو پہناؤ. بتوں سے خطاب کیا، کوئی جواب نہ ملا. یہ سوال جواب کا سلسلہ چلتا رہا. اللہ اکبر. سوال جواب کا سلسلہ چلتا رہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بت کو دھکا دیتے ہیں اور وہ بت گر جاتا ہے. چھوٹے سے ہیں، وہ بت گرتا، جیسے ہی بت گرا آواز آئی تو آپ کے والد صاحب پورے خانہ کعبہ کے اندر آ گئے، خانہ کعبہ کے اندر آ گئے. کہا کہ اے ابو بکر، تم نے یہ کیا کیا، کیا کیا تم نے؟ اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر اپنے والد بزرگوار سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ جب آپ گئے تو میں نے ان سے خطاب کیا، میں نے ان سے باتیں کی،
اور میں نے ان سے کہا کہ خدا بنے بیٹھے ہو، آپ خدا ہو واقعی، اگر آپ خدا ہو، خدا بنے بیٹھے ہو، میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، ذرا مجھے کھانا تو کھلاؤ، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑا تو دو۔ مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ جب مجھے کوئی جواب نہیں ملا، یہ اتنے مجبور ہیں کہ یہ مجھ سے بات بھی نہیں کر سکتے، یہ مجھے کھلا بھی نہیں سکتے، یہ کپڑا پہنا بھی نہیں سکتے، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر کے میں نے انہیں گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روز اول سے ہی بت پرستی سے دور رہے، پہلے دن سے ہی بت پرستی سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام اس لیے فرمایا، ذرا غور کیجئے، یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق بت پرستی کے قریب نہ جائیں، اس لیے اللہ کو یہ منظور تھا کہ یہ ابو بکر آنے والے دنوں میں میرے محبوب کے صحابی ہوں گے، یہ ابو بکر آنے والے زمانے میں خلیفہ راشد ہوں گے، یہ ابو بکر آنے والے زمانے میں تمام مسلمانوں کے امیر ہوں گے، کیونکہ اللہ کے علم میں ساری باتیں، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام پہلے ہی سے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بت پرستی سے بہت دور رکھا بت پرستی سے۔ پھر آپ آگے بڑھیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والوں میں، جیسا کہ میں نے کہا، اس فہرست میں آپ کا نام نامی اسم گرامی شامل ہے جنہیں یہ شرف اور کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اس زمانے میں مکہ میں گنے چنے لوگ، ہوتا ہے نا، گنے چنے لوگ ایمان لائے تھے، بہت ہی کم لوگ، اور کم لوگوں میں وہ بھی گھر کے افراد تھے، حضرت صدیق اکبر تھے، اللہ اکبر، اور وہ صحابہ جنہیں ہم مہاجرین کہتے ہیں، وہ مبارک صحابہ دھیرے دھیرے مطلب کہ تعداد صحابہ کی بڑھ رہی تھی، چند ہی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی سر فہرست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی دولت سے نوازا تھا، اللہ نے بے پناہ مال عطا فرمایا تھا، بڑے کامیاب تاجر تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ پڑھیے تاریخ اسلام، دین اسلام کی خاطر، دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر، دین اسلام کی اشاعت کی خاطر سب سے زیادہ مال اگر کسی ہستی نے اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں لٹایا ہے تو وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، بہت بڑی مالدار خاتون تھی۔ اور آپ کے بعد سب سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں کسی ہستی نے لٹایا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ دین جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دے رہے تھے، مکہ میں سارے دشمن ہو گئے تھے، سب دشمن ہو گئے، بہت بڑے پیمانے پہ دشمنی ہوئی، اس قدر خطرناک پیمانے پر دشمنی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے گنے چنے صحابہ جو چند ایمان لائے تھے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ظلم کرنا شروع کر دیا، بہت بڑے پیمانے پہ ظلم ہوتا تھا، بہت بڑے پیمانے پہ ظلم ہوتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر اس قدر ظلم ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہے حضور کے، اور بھی صحابہ ساتھ ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ عبادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ کفار مشرکین آپ پر ٹوٹ پڑے، اس قدر ہاتھا پائی ہوئی، اس قدر تشدد کیا، اس قدر حضور علیہ السلام کو اور حضرت صدیق اکبر کو، صحابہ کو مارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے، صحابہ لہو لہان ہو گئے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں حضرت صدیق اکبر سب سے زیادہ زخمی ہوئے، اس قدر زخمی ہوئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، آپ کو ہوش نہیں رہا، اتنی بری طرح حضرت صدیق اکبر کی پٹائی ہوئی، اتنی بری طرح حضرت صدیق اکبر کو مارا گیا، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے سر مبارک سے، چہرے مبارک سے جو خون جاری ہو گیا تھا، بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں حضرت صدیق اکبر انتقال کرنا جائے، شہید نہ ہو جائے، انتقال کرنا جائے، اس قدر بے ہوش ہو گئے تھے، اس قدر زخم آ گئے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر کو اٹھا کر کے گھر لایا گیا تھا، ابھی آپ کے والدین مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھر لایا گیا، گھر لایا گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہیں، علاج معالجہ کے لیے جو بھی مطلب ترکیب کی جا سکتی تھی زخم وغیرہ کے لیے اس زمانے میں علاج وغیرہ شروع کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صدیق اکبر کو ہوش آیا، حضرت ابوبکر صدیق کو جب ہوش آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ کھولتے ہی، جیسے ہی آپ نے آنکھ کھولی، ذرا غور سے سنیے گا، آنکھ کھولتے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مخاطب کو یہ سوال کیا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے۔ آنکھ کھولتے ہی حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے کہ حضور کی طبیعت کیسی ہے، حضور کا مزاج مبارک کیسا ہے، حضور کیسے ہیں۔ آپ کے والدین کہتے کہ ابو بکر تم بہت زیادہ زخمی ہو گئے ہو، بہت شدید زخمی ہو گئے ہو، اے ابو بکر زخم بہت گہرے ہیں، ایسی حالت میں بھی تم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھ رہے ہو۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے کہ مجھے میری قطعی طور پر کوئی فکر نہیں ہے، مجھے میری طبیعت کی، میری بے ہوشی کی، میرے زخموں کی قطعی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی نے حضرت صدیق اکبر سے وہی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہے، حضور علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک ہے، حضور خیریت سے ہے۔ جیسے حضور کی خیریت معلوم کی تو آپ نے ٹھنڈا سانس لیا، مطمئن ہوئے، اطمینان کرنے لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلامت ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، تیرے محبوب سلامت ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد تیمارداری وغیرہ ہوئی تو آپ کے والدہ نے کچھ کھانے کے لیے بنایا، اس لیے کہ خون بہت زیادہ نکل گیا تھا، کھانے کے لیے کچھ بنایا تھا کہ یہ تھوڑا سا کھانا کھا لو، یہ کچھ کھا لو تاکہ طبیعت ٹھیک ہو جائے، خون بہت زیادہ بہ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے، زخم آ گئے ہیں، ابو بکر تھوڑا سا کھا لو۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ویسی حالت میں، یعنی کہ موت اور زندگی کے درمیان ہے، شدید زخمی ہو گئے، بے پناہ خون بہ گیا ہے، بے ہوش ہو کر کے ابھی بیدار ہوئے، ابھی ہوش آیا ہے۔ ایسے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ سچے جانثار، جب آپ کی والدہ نے کہا کہ ابو بکر تھوڑا سا کھا لو، تو اس حالت میں بھی کہتے ہیں کہ ابو بکر اس وقت تک نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا جب تک کہ ابو بکر اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نہ کر لے، جب تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں دیکھوں گا، جب تک میں حضور علیہ السلام کا دیدار نہیں کر لوں گا، جب تک میں حضور علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر لوں گا، نہ اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گا نہ میں اس وقت تک کچھ پیوں گا۔ اس لیے کہ ابو بکر کی زندگی ابو بکر کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ابو بکر کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے۔ اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ویسی حالت میں اٹھا کر کے حضور علیہ السلام کے پاس لایا جاتا ہے، موت اور زندگی کے بیچ میں اللہ کے رسول، ذرا دیکھیے تعلق کتنا مضبوط ہے، عشق رسول کتنا مستحکم ہے، کس قدر صدیق اکبر محبت رسول سے سرشار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے آپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال دولت سے زیادہ، جو کچھ تمہارے پاس ہے ان سب سے زیادہ جب تک تم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عزیز نہ جانو تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اس عظیم جذبے سے حضرت صدیق اکبر سرشار تھے۔
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین فرمایا گیا کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں لایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زخمی حالت میں, حالانکہ خون بے پناہ بہ گیا ہے, زندگی اور موت کے بیچ میں شدید زخم آ گئے, ابھی ابھی بے ہوشی سے ہوش آیا ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جیسے ہی لے گئے, صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا, دھاڑے مار مار کے رونے لگے. صدیق اکبر رونے لگے. زخم بے پناہ زخم آئے, حضور کا چہرہ دیکھ کر کے رونے لگے, اور روتے روتے بھرائی ہوئی آواز میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ سلامت ہیں تو ساری کائنات سلامت ہے. اللہ کے رسول آپ سلامت ہیں تو ساری دنیا سلامت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر اس حالت میں کیوں آنے گئے, کیوں تکلیف کی؟ تو پلٹ کر کے صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ ایک ابو بکر ہے, یہ ایک ابو بکر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ایسی ہزاروں جانیں بھی عطا کر دے تو ابو بکر ایک ایک کر کے آپ کے نام پر قربان کر دے گا, ایک ایک کر کے آپ کے نام پر قربان کر دے گا. اللہ اکبر. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, یہ آپ کی عظمت, یہ آپ کا عشق رسول, یہ وابستگی آپ کی تن من دھن سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان. حضرات گرامی, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ان مراحل میں ساتھ رہے جن مراحل میں, یا اس وقت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے جس وقت میں کم لوگ حضور کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھے. ہوتا ہے نا کہ آزمائش کے وقت میں لوگ ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں, آزمائش کا وقت کبھی آ جاتا ہے تو ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. آپ ہم ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں دیکھتے رہتے ہیں. خدا نہ کرے ایسے حالات پیش آئے, مگر ہم اب 2023 شروع ہو گیا ہے تو 2023 کے مسلمان ہیں, 2023 کے مسلمان. اگر ہمارا کوئی دوست امیر کبیر ہے تو ہم اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں. کوئی ہمارا دوست غریب ہو جائے یا اس کے گھر میں آزمائش آ جائے, تو غریبی آ جائے, آزمائش آ جائے, تو دھیرے 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 لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں, دھیرے دھیرے دور ہو جاتے ہیں کہ اب یہ پتہ نہیں اس کو کچھ دینا پڑے گا, اس کی کچھ مدد کرنی پڑے گی, پتہ نہیں کب مانگے گا, کیا ہوگا. دھیرے 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 دور ہوتے چلے جاتے ہیں. مصیبت آتی ہے. امام علی علیہ السلام نے تو یہی فرمایا نا کہ سچے دوست کی پہچان مصیبت کے وقت ہوتی ہے نا, مصیبت کے وقت ہوتی ہے. جب مصیبت آتی ہے تو تب سچے دوست کی پہچان ہوتی ہے. سچا دوست ساتھ ہے کہ نہیں ہے, مصیبت جب آتی ہے تب پہچان ہوتی ہے. مصیبت جب آتی ہے تو ہم آپ بھی اپنے روزمرہ کے حالات میں دیکھتے رہتے ہیں. یعنی غریب دوست بھی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس کو جلدی سلام نہیں کرتے. غریب دوست ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں جلدی سلام, ارے سلام چھوڑیے جناب, میں نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر غریب دوست سلام کرے تو اس کے سلام کا جلدی جواب نہیں دیتے, جلدی جواب نہیں دیتے. ہوتا ہے مصیبت جب آتی ہے تو لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ جب مال دولت خوب پیسہ ہوتا ہے تو چاپلوسی چمچا گیری کرنے والے ساتھ آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. چاپلوسی چمچا گیری کرنے والے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں, اور جب آزمائش کا ٹائم آتا ہے تو دیکھ لیں آپ کہ سب ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں, ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان فرمایا تو جتنے آپ کے ساتھ تھے ان میں اکثر آپ سے دور ہو گئے. جو آپ کو صادق امین کہتے تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے, جان کے دشمن بن گئے, جان کے دشمن, عزت کے دشمن بن گئے. حضور کو معاذ اللہ مجنون کہتے تھے, پاگل کہتے تھے, دیوانہ کہتے تھے, جادوگر کہتے تھے. معاذ اللہ جادوگر ساحر ہو گیا ہے, جادوگر ہو گیا. اس طرح کی باتیں حضور علیہ السلام کے تعلق سے کرتے تھے. گستاخی بے ادبی حضور علیہ السلام کی شان میں آئے دن گستاخی بے ادبی ہوتی تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ سب چھوڑ گئے. آزمائش کی گھڑی تھی نا, پتھر برسانے والے پتھر برساتے تھے.
کانٹے بچھانے والے کانٹے بچھاتے تھے، گالی دینے والے گالی دیتے تھے. اچھے اچھوں نے، اپنوں نے، ایک بڑی تعداد ہے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب دور بھاگ گئے ڈر کے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ویسی آزمائش کے وقت میں 3 ہستیاں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی رہی. وہ 3 ہستیاں کون؟ ایک ام المومنین سیدہ خدیجہ، ایک حضرت ابوبکر صدیق اور ایک امام علی علیہ السلام. یہ 3 ہستیاں. حضرت امام علی گرچہ عمر مبارک آپ کی چھوٹی تھی، مگر یہاں چھوٹا بڑا نہیں معاملہ ہے، علی علی ہوتا ہے نا. معاملہ چھوٹے کا اور بڑے کا نہیں ہوتا ہے، علی علی ہوتا ہے. ہمارے نزدیک تو علی پیدائشی علی ہے، پیدائشی علی 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 ہوتا ہے، بچپنا نہیں، علی علی ہوتا ہے. علی امام علی کے بچپن کے واقعات آپ پڑھیں گے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. عمر مبارک 10 سال کی تھی، 10 سال کی عمر مبارکہ میں بھی امام علی حضور علیہ السلام کی شان و عظمت، آپ کے ناموس، آپ کی عزت کے لیے اس قدر بے چین بے قرار رہتے تھے کہ 40-50 سال کے دشمن سے لڑتے ہوئے نظر آتے تھے، مقابلے میں آگے آگے رہتے تھے امام علی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علی علی ہوتا ہے، چاہے وہ بچپن میں ہو علی علی ہے، جوانی میں علی علی ہے. اللہ اکبر. یہ 3 ہستیاں جم کر کے کھڑے رہے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. ہر طرح کی قربانی امام علی علیہ السلام نے دی، ہر طرح کی قربانی حضرت ابوبکر صدیق نے دی، ہر طرح کی قربانی، بلکہ سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا ام المومنین نے. ہے نا، آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ جو سچے دوست ہوتے وہی ساتھ کھڑے رہتے، وہی ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لقب ہے یہ صدیق اکبر، ہے نا. معراج ہوئی، اللہ کے رسول سفر معراج کر کے آئے واپس. مکہ والوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھے رات میں معراج عطا فرمائی، معراج عطا فرمائی. صبح اٹھ کر کے آپ نے کہا کہ میں مکہ سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کیا، سدرۃ المنتہا گیا، لامکہ گیا، اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اللہ نے مجھے نماز کا تحفہ عطا فرمایا اور میں یوں گیا اور یوں آیا. اب مجھے بتائیے کہ یہ بات کوئی مانے گا؟ یہ بات کوئی مانے گا؟ اگر آپ کو کوئی کہے کہ میں رات میں دلی گیا اور راتوں رات واپس آ گیا، آپ مانیں گے؟ آج کی تاریخ میں بھی نہیں مانیں. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ راتوں رات کے راتوں رات واپس آ کے کیسے ہوگا؟ اور یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں ہوائی جہاز، راکٹ وغیرہ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یوں گیا اور یوں آیا. وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی نا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت کتنا تھا؟ دروازے کی کنڈی ہوتی ہے نا، دروازے کی کنڈی، آپ دروازہ کھولنے کے بعد کنڈی ہلتی ہے، کنڈی ہلتی ہے. اب تو لاک کا زمانہ ہے، اب پہلے وہ کنڈی ہوا کرتی تھی، کنڈی ہوا کرتی تھی. آپ دروازہ کھولنے کے بعد کنڈی ہلتی ہے. کتنی دیر ہلتی ہے کنڈی بتائیے؟ کتنی دیر ہلتی ہے؟ 2-5 سیکنڈ، 2-5 سیکنڈ کنڈی ہلتی ہے. آپ بستر پہ سوئے رہتے ہیں، آپ اٹھیے، کتنی دیر بستر آپ کے بدن کی گرمی سے گرم رہتا ہے؟ 2-5 سیکنڈ، 2-5 سیکنڈ، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنے ہی وقت میں سفر معراج عطا فرمایا. ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور گئے، ہم یہ کہتے کہ اللہ لے گیا. اور اللہ پر کسی کی پابندی نہیں ہے. وہاں نہ ویزا کی ضرورت ہے، نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے، نہ ہوائی جہاز کی ضرورت ہے، نہ راکٹ کی ضرورت ہے. اللہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اعلان کیا کہ میں گیا اور جا کر کے واپس آیا. تو لوگ کہنے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے پاسبل ہے. ویسے بھی لوگ دشمن تھے ہی تھے. وہ مذاق بنایا، مذاق اڑانے لگے. کہا کہ دیکھیے صاحب اب ایک نیا معاملہ آ گیا. یہ محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ راتوں رات معراج کے لیے گئے تھے، راتوں رات معراج کر کے یہ واپس آئے. دیکھیے صاحب ایک پھر نیا معاملہ آ گیا، نیا فتنہ کیا انہوں نے. یہ جھوٹ بولتے ہیں، معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں. واقعے کی تکذیب کی، جھٹلایا. راستے میں کفار مشرکین جا رہے تھے یہی مذاق کرتے ہوئے اور برہم بھی تھے. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے. دیکھیے یہ ایسی باتیں کرتے.
تو حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی. ابھی حضرت ابوبکر صدیق کی ملاقات اللہ کے رسول سے نہیں ہوئی تھی، ملاقات ہوئی راستے میں دشمنان خدا و رسول سے، جو واقعہ معراج سن کر کے آ رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے، جھٹلا رہے تھے. صدیق اکبر کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا کہ اے ابو بکر پتہ ہے تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا تمہارے دوست یہ کہہ رہے کہ وہ رات انہیں اللہ نے معراج عطا فرمائی اور وہ راتوں رات لامکان گئے اور واپس آ گئے. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ راتوں رات گئے اور واپس آ گئے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تم مان سکتے ہو ابو بکر؟ حضرت ابو بکر مسکرائے. ابھی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، حضور سے نہیں سنا انہوں نے واقعہ معراج کے بارے. ملاقات ہوئی کفار مشرکین سے، دشمنوں سے خطاب کر کے حضرت ابو بکر صدیق مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے تو سنو، اس سے بھی تعجب والی بات اگر حضور علیہ السلام کہہ دیں، اس سے بھی تعجب والی بات حضور علیہ السلام کہہ دیں، یا اس سے بھی کم وقت میں اللہ کے رسول اگر یہ کہہ دیں کہ میں نے سفر کیا اتنا طویل، تو ابو بکر کو سب سے پہلے تصدیق کرنے والا آپ لوگ پائیں گے. سب سے پہلے ابو بکر اس کی تصدیق کرے گا. سب سے پہلے ابو بکر، میرے آقا نے فرمایا ہے تو وہ حق ہے. کیا کہا ابو بکر صدیق نے؟ میرے آقا نے فرمایا تو وہ حق ہے. اسی دن سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق اکبر پڑا. صدیق کہتے سچ بولنے والا بھی اور صدیق کہتے تصدیق کرنے والا بھی. سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے واقع معراج کی تصدیق کی. اللہ اکبر. یہ شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا. دیکھیے جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے نا، انہیں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ انہی نفوس قدسیہ میں سے، اور یہ وہ نفوس قدسیہ میں سے ہیں جنہیں اللہ نے حضور علیہ السلام کے چہرے انور کا دیدار نصیب فرمایا. حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہونے والوں میں، سب سے پہلے صحابی ہونے والوں میں اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا. تو پھر ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا. اللہ اکبر. آپ کو میں بتاؤں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رات اپنے گھر آرام فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آؤ. ہجرت کرو، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس مکان میں تھے، اس مکان میں حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی تھے. چاروں طرف سے دشمن مکان کا محاصرہ کیے ہوئے، مکان کا، حضور کے مکان کا محاصرہ گھیرے ہوئے، تلواریں لے کر کے کہ اب حضور پر حملہ ہوگا اور حضور کو یہ قتل کر دیں گے. پلاننگ پوری ہو گئی تھی. ہجرت کی رات وہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا ہوا تھا، قتل کرنے کا. چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے تھے. امام علی سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی یہ امانتیں ہیں، یہ فلاں کی امانت، یہ فلاں کی امانت، یہ فلاں کی امانت، یہ اپنے پاس رکھو، یہ میرا بستر ہے، اس پر سو جاؤ، صبح اٹھو یہ امانتیں فلاں 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 کو پہنچا دو، پھر مدینہ منورہ آ جانا، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، آپ کی اور ہماری ملاقات مدینہ منورہ میں ہوگی. یہ امام علی سے فرما دیا. فرمایا کہ اے علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ہجرت کا، اب میں ہجرت کے لیے نکل رہا ہوں، ہجرت کے لیے نکل رہا ہوں. اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ محبوب، دشمن چاروں طرف سے تلواریں لے کر کے کھڑے، دروازے کے باہر بھی تلوار لے کر کے کھڑے، آپ باہر نکلیں گے دشمن حملہ کرے گا، آپ باہر نکلیں گے دشمن حملہ کرے گا، آپ باہر نکلیں گے دشمن حملہ کرے گا. فرمایا کہ محبوب اپنے ہاتھ میں مٹی لو، مٹی، ہاتھ میں مٹی لو اور سورۃ یاسین کی آیتیں بتائی. ایک روایت میں آتا ہے سورۃ یاسین کی آیت، ایک روایت میں قرآن کی آیت. سورۃ یاسین کی آیتیں پڑھو اور یہ مٹی جیسے ہی دروازہ کھولو تو یہ مٹی کفار مشرکین کی طرف پھینک دو، کفار مشرکین کی طرف پھینک دو، پھینک کر کے پھر اے میرے محبوب نکل جاؤ. یہ حکم تھا اللہ تعالیٰ کا. اللہ کے رسول اپنے ہاتھ میں مٹی لیتے،
سورت یاسین کی آیتیں پڑھتے اور آیتیں پڑھتے پڑھتے دروازہ کھول کر کے باہر نکلتے، دروازے کے باہر کفار مشرکین ننگی تلواریں لے کر کے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول مٹی پھینکتے ہیں۔ خود میرے آقا و مولا ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ کفار مشرکین ان میں جو بہت سارے بعد میں ایمان لائے وہ بھی کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ حضور کفار مشرکین کے درمیان میں سے نکل جاتے ہیں مگر نظر نہیں آتے، ان کے درمیان میں سے نکل جاتے ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ جسے رکھے اسے کون چکے، اللہ جسے رکھے اسے کون چکے، اللہ جسے بچانا چاہتا ہے اسے کون مارے گا، اور آگے یہ بھی سنیے، اللہ جسے مارنا چاہتا ہے اسے کون بچائے گا، ہے نا؟ اللہ جسے رکھے اسے کون چکے، درمیان میں سے نکل گئے، کفار مشرکین کے درمیان میں سے نکل گئے، کفار مشرکین کے درمیان میں سے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اس موقع پر میں آپ سے ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کی آیتوں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، بالخصوص سورت یاسین میں بھی اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ قرآن کی آیتیں اور سورت یاسین یہ بڑی پاورفل ہے، قرآن کی آیتیں بڑی پاورفل آیتیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت جیسے دیش میں، انڈیا جیسے دیش میں جہاں نفرتوں کا ماحول ہے، ایمان والوں کے لیے بڑی آزمائش ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ میں بار بار آپ سے کہتا رہتا ہوں، بس ایسے حالات میں دو باتوں کی طرف خاص طور پر توجہ کرو، ایک یہ کہ نماز کے پابند بنو، نماز کے پابند بنو، مرد خواتین لڑکے لڑکیاں سب نماز کے پابند بنے، اور دوسری میری نصیحت ہے آپ کو، بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بنو۔ یہ دو کام کرو بس، پھر کسی تیسرے کام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، اللہ کے رسول سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، نماز کے پابند بنو، نماز کے پابند۔ اللہ کے گھر میں آتے جاتے رہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ اللہ کے گھر میں آتے جاتے رہو، یہاں دن رات اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں آتے جاتے رہو، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہو گے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ روایت آپ سن رہے ہیں، دونوں طرف سے کفار مشرکین ننگی تلواریں لے کر کھڑے، حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر ننگی تلواریں لے کر کے کھڑے گھر کے باہر، ہاتھ میں مٹی ہے، اللہ کے رسول سورت یاسین کی آیتیں پڑھ کر کفار کی طرف مٹی پھینک کر کے ان کے درمیان میں سے جا رہے، نظر نہیں آ رہے، نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے اس سے کیا نتیجہ نکالا؟ اللہ نے بچایا، بالکل اللہ نے حفاظت فرمائی، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعہ قیامت تک کے مسلمانوں کو دشمنوں سے بچنے کا نسخہ بھی عطا فرمایا۔ کب دشمنوں سے کیسے بچا جاتا ہے، دشمنوں سے حفاظت کیسی ہوتی ہے، دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بچا لیتا ہے، نسخہ بھی بتا دیا۔ اور وہ نسخہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ یہ دو کام پابندی سے کریں، نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت۔ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی، کسی کی ضرورت۔ دین بہت آسان ہے، دین بہت مختصر ہے، اسے پیچیدہ بنایا گیا ہے، پیچیدگی میں نہ پڑے، دین بہت آسان ہے۔ نماز کی پابندی کرے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ انڈیا جیسے ملک میں تو ہمیں آپ کو شدید ضرورت ہے کہ روزانہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا میں ان سے کہوں گا کہ قرآن کی تلاوت سیکھے قرآن کی تلاوت، اور قرآن کی تلاوت سیکھنے تک روزانہ گھر میں قرآن مجید کھول کر کے اسے دیکھیں، چومے، سینے سے لگائے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت عبادت، قرآن کی تلاوت سننا عبادت، اور قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کو دیکھنا اتنا تو کر سکتے ہیں نا، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ تو انڈیا جیسے ملک میں تو کم سے کم ہمیں اس پر زیادہ توجہ کرنی چاہیے، نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت۔ دین اتنا ہی ہے بس، ہمارے یہاں بہت زیادہ پیچیدگی نہیں ہے، دین بہت آسان ہے۔ اسے مولانا لوگوں نے، پیروں نے بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا، بہت زیادہ مشکل بنا دیا، آسان دین کو مشکل بنا دیا۔ مشکل میں نہ پڑیے، بہت آسان ہے دین، بہت آسان ہے نا؟ اس پر توجہ کریں گے آپ انشاءاللہ تعالی، کریں گے توجہ انشاءاللہ، توجہ کیجیے۔ پھر آپ آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کفار مشرکین کھڑے کے کھڑے، ان کو نہیں پتا، سیدھے حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ آتے ہیں، کہیں نہیں جاتے، حضرت صدیق اکبر کے گھر پہ آتے ہیں۔
کنڈی کھڑکڑاتے صدیق اکبر دروازہ کھولتے، کہا کہ ابو بکر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ہجرت کا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہجرت کا، میں مدینہ جا رہا ہوں۔ سرکار صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اللہ کے رسول اپنے ابو بکر کو آپ اکیلے چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے رسول آپ ابو بکر کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ میں آپ کے بغیر یہاں رہ پاؤں گا؟ آپ کے بغیر میں یہاں؟ آپ ابو بکر کو تنہا چھوڑ کر جائیں گے اللہ کے رسول؟ حضور علیہ السلام صدیق اکبر سے فرماتے ہیں کہ ابو بکر ناراض نہ ہو، چلو تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی میرے ساتھ چلو، اللہ اکبر، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کل مکہ میں دو ہستیوں کا انتخاب کیا، ایک اپنے بستر پہ سونے کے لیے علی کا انتخاب کیا، اور دوسرا اپنے ساتھ سفر پہ لے جانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا۔ سرکار صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے، مکہ کی گلی کوچوں میں سے نکل رہے ہیں اللہ کے رسول، دشمنوں کے درمیان میں سے نکل رہے ہیں اللہ کے رسول، چاروں طرف سے محاصرہ ہے، چاروں طرف سے کفار مشرکین انتظار میں کہ کب حضور پر حملہ ہوگا، کب ہم قتل کر دیں گے معاذ اللہ حضور کو۔ ان کے درمیان میں سے حضرت صدیق اکبر کو لے کر اللہ کے رسول مکہ کے باہر نکلتے ہیں، غار سور کی طرف نکلتے ہیں۔ غار سور ایک سور پہاڑ ہے، غار سور بہت بڑا پہاڑ، مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ اکبر، اس طرف نکلتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر دونوں ساتھ ہیں۔ صدیق اکبر کا انداز کیا تھا ہجرت کی رات؟ صدیق اکبر کا انداز یہ تھا کہ کبھی حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے آگے آگے چلتے ہیں، تھوڑی دیر آگے آگے چلتے تو تھوڑی دیر پھر دیکھتے پیچھے پیچھے آ جاتے، تاکہ اللہ کے رسول آپ آگے چلیے میں آپ کے پیچھے رہوں گا۔ کبھی دائیں آ جاتے کبھی بائیں آ جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کبھی دائیں رہتے ہو، کبھی بائیں رہتے ہو، کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے رہ جاتے ہو۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کی محبت پر قربان چاہیے۔ سرکار صدیق اکبر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول چاروں طرف سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، چاروں طرف سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، اگر دشمن تیر چلائے تو وہ تیر آپ کو نہ لگے، وہ تیر ابو بکر کو لگ جائے، وہ تیر آپ کو نہ لگے، وہ تیر ابو بکر کو لگ جائے۔ اللہ کے رسول کبھی میں ادھر رہتا ہوں، کبھی ادھر رہتا ہوں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ یہ سچی محبت، یہ سچی محبت ہے نا۔ 2023 کے ہم مسلمان ہیں، ہماری محبت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کون پکا ہے، کون کچا ہے، کون اوریجنل ہے، کون ڈپلیکیٹ ہے، کون کس نیت سے کس کے ساتھ ہے، کیا کر رہا ہے، کسی طرح کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر یہ صدیق اکبر ہے۔ اللہ اکبر، کا کوئی تیر چلائے تو وہ تیر مجھے لگے، اللہ کے رسول آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ وہی شخص جذبہ رکھ سکتا ہے جس کے دل میں چراغ عشق مصطفی روشن ہو، جو حضور سے سچی محبت کرنے والا ہو، سچی محبت کرنے والا ہو۔ میں بیجاپور کی بات بتاؤں آپ کو، ایک واقعہ، میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ ایک موقع پر کسی نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، ادھر شمالی ہندوستان میں حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، میٹنگ وغیرہ ہوئی، کہا کہ ایسا کریں گے ویسا کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایف آئی آر کرنے کی بات آئی، ایف آئی آر کریں گے پولیس اسٹیشن میں، ایف آئی آر، تو ایف آئی آر کرنے کی بات آئی تو اس نے کہا کہ میرا نام لکھیے، میرا نام لکھیے، میرا نام لکھیے، کئی لوگ تھے، میرا نام لکھیے، میرا نام لکھیے، میرا نام لکھیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایف آئی آر وغیرہ تیار ہوا، پولیس اسٹیشن پہنچے، ایف آئی آر کی بات آئی۔ آپ یقین جانیے کہ جن جن لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے ان سب کے موبائل سوئچ آف، ان سب کے موبائل سوئچ آف۔ کسی نے بعد میں اٹھا کر یہ کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، کسی نے کہا کہ یہ ہے، کسی نے کہا وہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم ایسے ہیں تو ظالم حکمران تو مسلط ہوں گے، موب لنچنگ تو ہوگی۔ جب ہم ایسے ہیں تو گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے۔ جب ہماری ایمانی کیفیت ایسی ہے تو ظالم جابر حکمران تو ہمارے اوپر حکومت کریں گے ہی، جب ہم ایسے ہیں، جب ہم ایسے ہیں۔ ہم جیسے رہیں گے ویسے حالات رہیں گے، یہ بات مان کر کے چلیے گا، ہم جیسے رہیں گے ویسے حالات رہیں گے۔ میں بات سچی ہے مگر کڑوی ہے، سنا رہا ہوں آپ کو، مگر امید ہے کہ آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ساتھ رہنے والے ہمارے 72 ہی ہوں گے، 22,000 کے چکر میں ہم کبھی نہیں پڑیں گے، کبھی نہیں پڑیں گے، ہے نا، 22,000 کے چکر میں کبھی نہیں پڑیں گے. کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے، بس دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش کے وقت ہمیں آپ کو سچا پکا مسلمان بنا کر ثابت قدمی عطا فرمائے. مرنا تو ہے ہی ہے نا، بولیے مرنا تو ہے ہی ہے. آئی سی یو میں مرنے کے بجائے کہاں پر بولو جی، آئی سی یو پتہ انہیں کہاں ہے؟ دواخانے میں وہ وینٹیلیٹر لگاتے ہیں، آخری ٹائم کو بل وغیرہ زیادہ کرتے ہیں ڈاکٹر، وینٹیلیٹر لگا کر کو آئی سی یو میں مرنے کے بجائے مرنا تو ہی ہے. گول گمبد کے بادشاہ کو جا کر کے بھی دیکھیں، ابراہیم روزہ وہ بادشاہ تھے دونوں، آج ان کا نام و نشان نہیں، اندر پتہ نہیں ہے نا، نام و نشان نہیں ہے، نام و نشان نہیں. مرنا تو ہی ہے، بادشاہ کو بھی مرنا ہے، وزیر کو بھی مرنا ہے، رعایا کو مرنا ہے، آپ کو بھی، مجھے بھی، امیر غریب سب کو بھی مرنا ہے. ارے جب مرنا ہے ہی ہے تو حضور کے نام پر مرو نا، ہے نا. یہ جذبہ، تھوڑا سا یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر بیڑا پار ہے، ورنہ بیڑا غرق ہے، ورنہ بیڑا غرق ہے. یاد رکھیے یہ ساری باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ بیڑا غرق ہے. یہ چند معروضات اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سے ہماری سمجھ میں آ جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیر لگے تو مجھے لگے، اللہ کے رسول آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. پھر آگے بڑھے، آگے بڑھتے چلے گئے تو وہ پیروں کے نشان آتے تھے، پیروں کے نشان آتے تھے، پیروں کے نشان آتے تھے. تو جب پہاڑ چڑھنے کی بات آئی، پیروں کے نشان پڑنے لگے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، دشمن پیچھا کرے گا، پیچھے آئے گا، دشمن پیچھا کرے گا. اللہ کے رسول ایسا کرے کہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اپنے کاندھے پر سوار کر لوں گا، آپ کاندھے پہ سوار ہو جائے، میں آپ کو لے کر کے غار سور چڑھوں گا. آپ میں سے جو لوگ گمراہ کرنے کے لیے گئے یا حج کرنے کے لیے گئے تو غار سور گئے ہوں گے. وہ بہت بڑا پہاڑ ہے، تقریباً 5,500 فیٹ کی اونچائی پر ہے، 5,500 فیٹ کی اونچائی پہ ہے، بہت اونچا پہاڑ، 5,500 فیٹ. غار ہرا 2,500 فیٹ کی اونچائی پہ، یہ 5,500 فیٹ کی اونچائی پہ غار سور. تو میں جب گیا تھا غار سور، اوپر چڑھ رہا تھا تو یہ واقعہ یاد آ رہا تھا، یہی وہ راستہ ہوگا. یہاں سے مطلب ہے کہ صدیق اکبر اللہ کے رسول کو لے کر گئے ہوں گے تو حضور علیہ السلام کو اپنی کندھے پہ اٹھا کر کے تقریباً 5,500 فیٹ والا پہاڑ حضرت صدیق اکبر تنہا لے کر کے حضور کو چڑھتے. اس لیے کہ 4 لوگوں کے قدموں کے نشان دیکھیں گے تو دشمن پیچھے پیچھے آئیں گے، تاکہ ایک ابو بکر ہوں گے اور ایک اللہ کے رسول ہوں گے، تو دشمن تعاقب کر کے پہنچیں گے، آگے بڑھے. اللہ اکبر. ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر کے پیر کے نشان پڑتے تھے، حضور کے قدموں کے نشان مٹی پہ آ جاتے تھے. پتھر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اپنا قدم مبارک رکھتے تھے تو پتھر موم بن جاتا تھا، سخت پتھر ہوتا تھا نا، پتھر موم بن جاتا تھا. مگر یہ کہ دشمن تعاقب کرے گا، اس کا ڈر تھا، ڈر تھا دشمن تعاقب کرے گا. تو صدیق اکبر لے کر کے چلے اور غار سور پہنچے. غار سور کے اندر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ غار کا منہ تو کھلا ہے، دشمن آسانی سے یہاں پہنچ جائے گا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کو حکم دیا، وہاں ایک قریب میں درخت تھا، درخت کو حکم دیا، وہ درخت آ کر کے سیدھے غار سور کے منہ پر بیٹھ گیا. اور ایسا لگنے لگا کہ یہ درخت بہت پرانا درخت ہے اور ایک زمانے سے غار سور کے پاس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک معجزہ دکھایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، مکڑی کو حکم دیا. دیکھتے دیکھتے مکڑی چند ہی لمحات میں ایسے جالے مکڑی بننے لگی کہ وہ اتنا بڑا جالا غار سور کے منہ پہ آ گیا کہ کوئی بھی دیکھ کر کے یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ بہت پرانا جالا ہے، اور اگر اسے توڑ کر کے کوئی اندر گیا ہوگا تو نشان پائے جاتے تھے. جھاڑ کو دیکھ کر کے لوگ کہتے تھے کہ اندر جانا ہو، جھاڑی اتنی گھنی ہے کہ کہیں سے ٹہنی ٹوٹی بھی ہو، پتا پڑا ہوا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ایک طرف جھاڑ اور ایک طرف مکڑی کا جالا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانے سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ یہیں رکیے، میں پہلے اندر جاتا ہوں. میں پہلے، پتہ نہیں یہ غار کب سے بند پڑا ہے اور یہاں کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہوگا،
میں پہلے اندر جاتا ہوں، ذرا سا غار کی صفائی کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر اندر گئے، غار کی صفائی کی تو کئی سوراخ تھے غار میں، جی کئی سوراخ تھے غار میں، کئی سوراخ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق کی محبت رسول کا معیار دیکھیے۔ حضرت صدیق اکبر اپنے جسم کے کپڑے پھاڑتے، کپڑے چاک کرتے، کپڑے چاک کر کے چھوٹے چھوٹے کپڑے کے ٹکڑے بنا کر کے جو بل تھے نا، بل سوراخ تھے، سوراخ اور بل کو مچتے ہیں، بند کرتے ساری سوراخوں کو، ایک سوراخ بڑا سا وہ مطلب کہ باقی تھا، کپڑا بھی ختم ہو گیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سوراخ کو بھی بند کرنا چاہیے، اور یہ سوچنے لگے کہ اس سوراخ کے اندر ممکن ہے کہ کوئی موذی جانور ہوگا، سانپ بچھو ہوگا۔ تو صدیق اکبر نے کیا کیا کہ اپنی ایڑی اس سوراخ کو لگا دی، ایڑی لگا دی، ایڑی لگا کر کے اندر ہی سے بیٹھے بیٹھے ایڑی لگا کر کے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کے ابو بکر نے غار کو صاف کر دیا ہے، اب آپ اندر تشریف لائیں، اب آپ اندر تشریف لائیں۔ حضور علیہ السلام اندر تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کے بعد وہی پھر واقعہ ہوا، جھاڑ منہ پہ آ کر کے بیٹھ گیا، بکری نے جالا باضابطہ طور پر جالا بنایا، اور ایسے لگنے لگا کہ اندر کوئی جا نہیں سکتا، یا اندر کوئی نہیں گیا ہوگا۔ یہی مطلب ہے کہ پورا منظر رہا۔ پھر آپ آگے بڑھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر سے غار میں ملاقات کرتے، تھکے ہوئے تھے دونوں۔ صدیق اکبر نے ایسی ایڑی لگائی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے زانوے مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ کر تھوڑی دیر آرام کرنے لگے۔ صدیق اکبر نے بھی گزارش کی تھی کہ اللہ کے رسول آپ تھک گئے، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ زانوے اقدس پر سر مبارک رکھ کر، صدیق اکبر کے زانو پہ سر مبارک رکھ کر اللہ کے رسول تھوڑی دیر آرام کرنے لگے۔ ادھر اس سوراخ میں راوی بیان کرتے ہیں، اس سوراخ میں ایک قدیم پرانا زہریلا سانپ تھا، ایک قدیم پرانا زہریلا سانپ تھا۔ اللہ اکبر، وہ بل سے باہر آنا چاہتا تھا، صدیق اکبر نے اپنی ایڑی لگائی ہوئی تھی، ایڑی لگائی ہوئی تھی۔ وہ پہلے مطلب ہے کہ چاٹنے لگا، حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یہ اندر سانپ ہے، لیکن آپ نے اپنی ایڑی ہٹائی نہیں۔ پھر سانپ کا کام ہوتا ہی ڈھسنا ہے، سانپ کا کام، بچھو کا کام ہوتا ہی، بچھو کا کام ڈنک مارنا، اور سانپ کا کام ڈسنا، اس کی فطرت ہے۔ سانپ کا کام ڈسنا اس کی فطرت ہے، بچھو کا کام ڈنک مارنا اس کی فطرت ہے۔ وہ باہر آنا چاہتا تھا، صدیق اکبر نے اپنی ایڑی لگائی ہوئی تھی، سانپ کاٹنے لگا صدیق اکبر کو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ زہریلا سانپ ایڑی کو کاٹے تو تکلیف ہوگی نا، کاٹنے لگا۔ سانپ کا زہر صدیق اکبر کے پیر پر اثر کرنے لگا، شدت کی تکلیف۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب سانپ کاٹتا ہے تو کسی سے آپ پوچھ لیجئے، کسی کو سانپ کاٹا ہوا ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے موذی جانوروں سے، دشمنوں سے اللہ حفاظت کرے۔ سانپ کاٹے تو ڈاکٹر وغیرہ کیا بتاتے ہیں کہ یہ سانپ اگر کاٹتا ہے تو پیر میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پیر شل ہونا شروع ہوتا ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے، اور وہ خون مطلب ہے کہ اپنے طور پر جو بہت ہی مطلب ہے کہ گرم ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے سانپ اگر کاٹے۔ زہر اس کا اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ وہ پرانا سانپ، زہریلا سانپ جو اندر تھا، وہ کاٹا، اثر کرنے لگا۔ صدیق اکبر برداشت کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن ایڑی نہیں ہٹائی، ایڑی نہیں ہٹائی۔ بس جب درد بہت زیادہ ہوا تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، آنسو آئے، اور وہ آنسو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑے۔ اللہ اکبر، وہ آنسو کتنے قیمتی ہوں گے، ذرا غور کر کے دیکھیے۔ جو عشق رسول میں بہے ہوں، حفاظت رسول کے جذبے میں بہے ہوں، ان آنسوؤں کی قیمت، اللہ اکبر، میرے نزدیک تو ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ وہ قیمتی آنسو، ان آنسوؤں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جو عشق رسول میں بہے ہوں، اور عشق رسول میں بہ کر کے زمین پر نہیں، اس صورت پر گرے ہوں جس صورت کی شان و عظمت میں اللہ نے قرآن کی 114 سورتیں نازل فرمائی ہیں۔ اس صورت پہ وہ آنسو گرے ہوں جس صورت کی شان و عظمت کے بیان میں 114 سورتیں نازل فرمائی ہوں۔ ایسے قیمتی آنسو تو کسی کے
نہیں ہوں. اور ایسے آنسوؤں کو جو یہ مقام ملا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں امت میں کسی کے آنسو کو یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا ہوگا، کسی کے آنسوؤں کو یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا ہوگا. صدیق اکبر کی آنکھوں سے نکلے تو چہرے رسول پہ پڑے. اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ ابو بکر کے آنسو ہیں. آنکھ کھولی اللہ کے رسول نے، مخاطب ہوئے، فرمایا کہ ابو بکر کیا بات ہے، اے ابو بکر کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، سوراخ میں شاید سانپ ہے، سوراخ میں شاید سانپ ہے اور اس نے مجھے کاٹ لیا ہے، اس کا اثر مجھ پر اثر کر گیا ہے، زہر کا اثر مجھ پر اثر کر گیا ہے، سانپ نے کاٹ لیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ اے ابو بکر گھبراؤ نہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق گھبرائے ہوئے بھی نہیں تھے، بس درد کو محسوس کر رہے تھے، زبان سے کچھ کہا بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول نے پوچھا تب آپ نے کہا، حضور نے سوال کیا تب آپ نے بتایا. برداشت کر رہے تھے تاکہ ابو بکر گھبراؤ نہیں. صدیق اکبر گھبرا نہیں رہے تھے اس لیے کہ صدیق اکبر کو یقین تھا کہ میں اس ہستی کے ساتھ ہوں جس ہستی کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہمیشہ ہوا کرتی ہے. میں اس ذات کے ساتھ ہوں جس ذات کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہمیشہ ہوا کرتی ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا. صدیق اکبر کو یقین کامل تھا. حضرت صدیق اکبر آگے آئے، ایڑی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر اپنا پیر میرے قریب کرو. سنیے، بہت غور سے سنیے، اپنا پیر میرے قریب کرو. صدیق اکبر اپنا پیر قریب کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر سے یہ نہیں فرماتے کہ ابو بکر اب حکیم صاحب کو کہاں سے بلایا جائے گا، اے ابو بکر اب حکیم صاحب کو کہاں سے بلایا جائے گا، علاج معالجے کا کیا انتظام ہوگا. یہ نہیں فرماتے، یہ نہیں فرماتے. سرکار صدیق اکبر فرماتے کہ میرے آقا و مولا نے کہا کہ ابو بکر اپنا پیر قریب لاؤ. صدیق اکبر اپنا پیر قریب لے جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ سے تھوکے مبارک نکالتے ہیں، لعاب دہن، تھوکے مبارک نکالتے اور نکال کر کے جہاں سانپ نے کاٹا تھا اللہ کے رسول اپنا تھوکے مبارک وہاں لگا دیتے. صدیق اکبر فرماتے جیسے ہی اللہ کے رسول نے اپنا تھوکے مبارک اپنے دستے مبارک سے لگایا، اسی لمحہ سانپ کا سارا اثر ختم ہو گیا، پیر میں کا سارا درد ختم ہو گیا. اللہ اکبر. سانپ کا سارا اثر ختم ہو گیا، پیر کا سارا درد ختم ہو گیا. اللہ اکبر. یہ شرف بھی حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، یہ شرف بھی حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے. پھر حضرت صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول دشمن قریب آ گیا ہے. یعنی دشمن ڈھونڈتے 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 غار ثور تک آ گیا تھا. اس زمانے میں بہت ماہر لوگ ہوا کرتے تھے تلاشنے والے. غار ثور تک آ گیا تھا دشمن. اللہ اکبر. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وقت دیکھتے دیکھتے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. غار ثور کے قریب آ گئے دشمن جیسے ہی غار ثور کے قریب پہنچ گئے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول دشمن آ گئے، دیکھیے ان کے قدموں کی اور ان کے باتوں کی آواز آ رہی ہے. آپس میں بات کرنے لگے دشمن کہ یہیں اسی غار کے اندر ہوں گے. تو ساتھ میں اور بھی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کیسے جا سکتے، باہر تو بڑا پرانا جھاڑ ہے، اس کے پتے بھی ٹوٹے نہیں ہیں، ٹہنیاں بھی نہیں ہٹی ہیں، اگر اندر کوئی گیا تو پتے ٹوٹنے ہوں گے، ٹہنیاں ٹوٹنی ہوگی، تو جھاڑ ہے. اور وہ دیکھو مکڑی نے جالا بوندا ہے اور ایک پرانا جالا ہے، اگر کوئی اندر گیا ہوگا تو جالا بھی ٹوٹا ہوا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہاں بیٹھ کر کے وہ گفتگو کر رہے تھے کھڑے ہو کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے پوچھنے پر، اللہ کے رسول دشمن پہنچ گئے تو صدیق اکبر کے پہنچنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا. پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے سوال کیا ہے نا، سوال کیا تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ اے ابو بکر ڈرو مت، گھبراؤ مت، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اے صدیق اکبر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اے ابو بکر گھبراؤ مت. صدیق اکبر نے اس موقع پر حضور کی بارگاہ میں یہی عرض کیا تھا نا، اے اللہ کے رسول ابو بکر کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، آپ ساتھ ہیں، اللہ کی رحمت ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو وہ دشمن جو غار کے دروازے پہ کھڑے تھے، اندر آنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایسے پھیر دیا کہ وہ وہیں سے واپس لوٹ گئے.
وہیں سے وہ واپس لوٹ گئے. اللہ اکبر. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا وصال مبارک اسی مہینے میں ہوا ہے، یعنی جمادی الثانی میں ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و کرم کہ ہم سب حضرت صدیق اکبر سے عقیدت محبت رکھنے والے ہیں. خلیفہ اول، خلیفہ راشد، امیر المومنین، امام المتقین، اللہ اکبر، سارے صدیقین کے امام، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ حضرات بھی ایصال ثواب کریں، صدیق اکبر کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کریں. انشاءاللہ آئندہ مزید ترکیب بنے گی تو میں عرض کروں گا آپ سے انشاءاللہ تعالی. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو سچا عشق رسول عطا فرمائے. وہ عشق رسول، وہ محبت رسول جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا تھا، اس کی خیرات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. وہ تھوڑا سا بھی مل جائے نا خیرات کے طور پر، تھوڑا سا بھی مل جائے تو دوستو دنیا و آخرت دونوں میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اسی لیے میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے عشق رسول اور محبت رسول کے معاملے میں پختگی اختیار کرو، پکے بن جاؤ، کچے مت بنو، پکے بنو. اور جس دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہوتی ہے وہ کبھی بے نمازی نہیں ہوتا، وہ قرآن سے کبھی دور نہیں ہوتا. اس لیے یہ ساری گزارشات آپ سے ہے، آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. بلکہ اس فتنوں کے دور میں، آزمائش کے دور میں، نفرتوں کے دور میں، انڈیا جیسے ملک میں اس وقت جو ماحول بنایا گیا ہے نفرتوں کا، بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر کو پڑھیے، زیادہ پڑھیے، حضرت ابو بکر صدیق کو سنیے، بار بار سنیے صدیق اکبر کو. ایسے فتنوں کے دور میں، ایسے آزمائش کے دور میں آج پورے عالم اسلام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کی ضرورت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول کی ضرورت ہے. ان کے راستے پہ ہم چل پڑیں گے تو کامیاب ہوں گے. صدیق اکبر کے عشق رسول والی راہ پہ چل پڑیں گے تو کامیاب ہوں گے. صدیق اکبر کی محبت والی راہ پہ چل پڑیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالی، دے گا کامیابی انشاءاللہ تعالی. اللہ توفیق دے. تو آپ حضرات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار پڑھیے، بار بار سنیے اور ان کے نقش قدم پر چلیے. اللہ کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. چند معروضات تھے جو میں نے پیش کیے. مغفرت کی دعا کی گزارش کی گئی ہے. یہ سمیر تالی کوٹی اور گڑو صاحب منٹور، یہ حافظ اتنال کے بھائی جان ہیں، بہنوی ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے. ان دونوں کی مغفرت کی دعا کی گزارش کی گئی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی اور حضور علیہ السلام کی امت میں جتنے انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارش نازل فرمائے. پھر دعائے صحت کی گزارش کی گئی ہے. یہ کیا نام لکھے مولانا؟ قمر بیگم، یہ بیمار ہیں، آئی سی یو میں ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قمر بیگم کو اور عالم انسانیت میں جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کورونا وائرس کی وبا سے عالم انسانیت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب پر سرکار صدیق اکبر کے وسیلے سے سب کے متفیل میں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.